درود بے شمار حضرت محمد اور ان کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج میں بہت ہی مجرب پاورفل امر مبارک بتانے لگا ہوں استخارہ کا۔ تو بھائی استخارہ کا مطلب یہ کہ کوئی بھی کسی چیز میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی مدد چاہتے ہیں، اشارہ چاہتے ہیں کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے، یہ فلاں جہاں رشتہ بہتر ہے، نہیں بہتر، تو اس کے لیے آپ عمل مبارک کریں۔ تو اس کو بھائی سب سے پہلے تو باوضو حالت میں کرنا، یہ تقریباً کچھ دن لگاتار کرنا پڑے گا، 3، 7، 11 دن، 21 دن، انشاءاللہ 3 سے 7 یا 11 دن میں لازمی آ جاتا ہے نارملی نا۔ مطلب یہ جب تک خواب میں آپ کو باقاعدہ اشارہ نہ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں، تو یہ آپ نے عمل جاری رکھنا ہے۔ تو گھر کا کوئی بھی فرد کسی بھی نیت سے کر سکتا ہے، مثلاً اگر وہ کوئی بچہ یا بچی اپنے لیے کرنا چاہتا ہے کہ یہ میرا رشتہ میرے حق میں بہتر ہے، وہ خود بھی کر سکتا ہے، یا والدین میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے اپنے بچوں کے لیے یا کسی دوست کے لیے، کسی عزیز کے لیے، لیکن خلوص نیت سے جو کرے گا اس کو اثر ہوگا۔ تو بھائی اس میں یہ ہے کہ بھائی یہ نماز عشاء کے بعد کرنا ہے، کوشش کریں کہ جمعرات یا جمعے کی شب کو کریں سٹارٹ، تو زیادہ بہتر ہے۔ مطلب بدھ والا دن یعنی کہ نماز مغرب جب پڑھیں گے تو اس کے بعد جمعرات کی شب شروع ہو جائے گی، اسی طرح جمعرات والا دن جب مغرب پڑھ چکیں گے تو پھر وہ جمعہ کی شب ہوگی۔ لیکن اگر آپ چاہو تو پیر والے دن بھی کر سکتے ہو، یا کسی وجہ سے کسی اور دن بھی کرنا چاہو تو وہ کوئی اتنی مجبوری نہیں ہے، آپ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہو، لیکن ان دنوں میں کرو گے تو ذرا بہتر ہے۔ خیر آپ نے کرنا ہے اس طرح کہ بھائی نماز عشاء پڑھنی ہے، ظاہر بات ہے باوضو حالت میں پڑھنی ہے، کوئی ساتھ اگربتی کا لگا سکتے ہیں تو بہتر ہے، اور جو عطر ہے نا بغیر الکحل والا، کیونکہ آج کل جو عطر ہے ان میں بھی ملاوٹ ہے، تو ان میں بھی شراب وغیرہ مکس ہوتی ہے، تو آپ نے عطر لگا لینا اپنے ساتھ، یعنی کہ خوشبو کا اہتمام کرنا ہے اچھی طرح نماز پڑھ کے۔ اس کے بعد آپ نے جیسی عشاء کی نماز سے فارغ ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے 2 نفل حاجت پڑھنے ہیں کہ یا اللہ پاک یہ میں استخارہ کی نیت سے 2 نفل پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، تو میری اس میں مدد کرنا جو میں عمل مبارک شروع کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 11 مرتبہ آپ نے پھر پڑھنا ہے درود ابراہیمی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورہ قدر یعنی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ اچھی طرح تلفظ کے ساتھ یعنی کہ آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ تلفظ صحیح ہونا بڑا ضروری ہے، یعنی کہ زیر زبر پیش مد جزر جو بھی ہے مطلب بالکل ایگزیکٹ اس کا تلفظ آپ کا نکلے، ٹھیک ہے۔ 11 بار درود ابراہیمی کے بعد آپ نے پھر یہ سورہ قدر ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ قدر کے بعد آپ نے دوبارہ جو ہے نا درود ابراہیمی پڑھنا آپ نے 11 مرتبہ، اور جو سورہ قدر ہے وہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ میں رپیٹ کر رہا ہوں، نماز عشاء پڑھنی ہے، جیسے نماز عشاء پڑھیں گے 2 نفل حاجت پڑھنے ہیں کہ میں یہ استخارہ کی نیت سے اللہ پاک یہ 2 نفل حاجت پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اس کے بعد ادھر ہی بیٹھے بیٹھے 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے 41 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پوری کوشش کرنی ہے بغیر کسی سے بات کیے باوضو حالت میں آپ نے سو جانا، اور ظاہری بات ہے یہ سونے سے بالکل یہ پہلے عمل کریں گے، اور اگر کوئی مطلب صبح سوتا ہے یعنی کہ فجر کے بعد ہوتا ہے تو پھر وہ بھائی عشاء کے بعد ظاہری بات ہے وہ یہ عمل نہ کریں، تو بہتر تو یہ عشاء کے بعد ہی کام کرتا ہے، لیکن پھر وہ فجر پڑھنے کے بعد کر لے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب بھی سورہ قدر پڑھیں گے، جب بھی درود شریف پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھنا ہے، اور ہر روز آپ نے یہ 2 نفل حاجت استخارہ کی نیت سے روز پڑھنے ہیں آپ نے، اور یہ عمل کئی دن آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اور بھائی کئی دن سے مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو خواب میں اشارہ آ جائے فضل کرو، پہلے رات ہی اگر آپ کو واضح اشارہ ہو جائے جو بھی آپ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر اس کے بعد آپ سٹاپ کر سکتے ہو، لیکن نہیں تو 3 دن یا 7 دن یا 5 دن جب بھی مطلب آپ کو خواب میں اشارہ آئے اس کے بعد آپ سٹاپ کر سکتے ہو۔ کوشش کرو کہ اگر فرض کرو دوسرے دن خواب آتا تو پھر کوشش کرو 3 دن آپ پورے کر لو، کیونکہ اس کے بعد یہ ہے کہ کیا پتہ کوئی اور بہترین رزلٹ آ جائے نا۔ اور ویسے بھی ذرا تعداد میں پڑھنا مناسب ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہے، اگر آپ چاہو تو بے شک جیسی اشارہ آئے تو اس کے بعد بھی آپ یہ عمل مبارک چھوڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے بھائی۔ میرے خیال میں آپ کو ہر چیز میں نے کلیئر کر دیا، پھر بھی کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھیں، اور ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خصوصی زمان میں رکھتے ہوئے آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے، ہم سب کو ہدایت بخشے، دعا میں یاد رکھنا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔